چیزیں ختم ہو جائیں، رزق کی فراوانی ہو، اولاد چاہیے، صحت چاہیے، رب کی رحمتوں کا نزول ہو، نمازوں کی پابندی بھی کرے، اور ساتھ کس طرح اور ذات ہیں، پھر زندگی میں کبھی ان 12 رکعات کو نہیں چھوڑا، اس کے اوپر مداومت اختیار کیجئے، دیکھیے گا رب کی رحمتوں کا نزول کس طرح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو کس طرح بابرکت بناتا ہے، آپ کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ بابرکت بنائے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا۔ آپ قبر میں چلے جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، لیکن آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی جب آپ یہ نوافل بھی ادا کریں گے، نمازوں کی پابندی بھی کریں گے اور ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ جب بچی اپنی مدر والدہ کو دیکھے گی کہ میری والدہ گھر میں نماز اور نوافل کی پابندی کرتی ہے، اس کے اندر شوق اور ذوق پیدا ہوگا۔ وہ بچی اپنی والدہ سے انسپائر ہو کر وہ بھی دیکھے گی کہ میری والدہ پڑھتی ہے، مجھے بھی پڑھنا ہے۔ جب باپ کو بیٹا دیکھے گا، اس طرح یہ کرتے کرتے سلسلہ وہ اپنی آگے اولادوں کو سکھائیں گے۔ یہ چیزیں تو میرے پیارے بھائیوں، آپ مٹی میں مٹی بھی ہو جائیں گے، آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے، سنن ترمذی کی روایت حدیث نمبر 415 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی له بیت فی الجنہ، 4 قبل الظہر ورکعتین، 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر۔ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، فجر سے پہلے 2 رکعتیں، یہ سنتیں ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کے اندر گھر بنا دیتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے،